سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ رات 8 بجے گھروں سے باہر نہ نکلنے کے احکامات کو شہریوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے، راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل بیگ بتائے گا کیا صورتحال ہے شہر میں؟ حکومت سندھ کی جانب سے کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، کیونکہ شہر میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے واقعات کے پیش نظر یہ تمام صورتحال نظر آ رہی۔ مگر اگر ہم بات کریں حکومت سندھ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے کہ رات 8 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے۔ اس وقت بھی ہم کراچی کی ایک شاہراہ کالا پل کے پاس موجود ہیں، جہاں پر ناکا لگا ہوا ہے، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی اسی طرح سے ہے جس طرح سے عام دنوں میں ہوتی ہے، معمول کے مطابق ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، کوئی احکامات کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اور ہر آنے جانے والے شخص کو پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے، مگر عوام کی طرف سے یہی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہیں یا کوئی دوا لینے کے لیے نکلے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں تو ٹریفک کا فلو اسی طرح سے نظر آتا ہے، اور اگر اندر علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی شٹر ڈاؤن کر کاروبار جاری ہے، ٹیک اوے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے سندھی مسلم کی تو وہاں پر بھی جو فوڈ اسٹریٹ ہے رات 12 بجے کے بعد بھی شٹر ڈاؤن کرنے کے بعد جو کھانے پینے کی ٹیک اوے کی سروس ہے وہ جاری رہتی ہے، اور شہر بھر کے مختلف علاقوں میں جس طرح سے ہم روز اپڈیٹ کر رہے ہیں، بالخصوص اولڈ سٹی ایریا، وہاں پر بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شہریوں نے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ بہت شکریہ راہیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور سستے کرایوں کا دور ختم ہو گیا۔ قومی فضائی کمپنی سمیت نجی فضائی کمپنیز نے ڈومیسٹک کرایوں میں کمی کی سہولت واپس لے لی۔ اب کراچی سے لاہور یا اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 11,000 روپے ہوگا۔ سید ذیشان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ فضائی مسافروں کے لیے سستے ٹکٹوں کے مزے ختم ہو گئے۔ اب کراچی سے لاہور اڑان بھرنی ہو یا پھر اسلام آباد یاترا کرنی ہو، جیب سے 11,000 روپے نکالنے ہوں گے۔ کچھ دنوں کے لیے ٹکٹ کم تھے، اب دوبارہ سے فیئر جو ہے نا 11,500 تک کے آ گئے ہیں، اور کچھ دن کے لیے بس 6,500 لاہور کا فیئر آ رہا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے وہی ہو گئے۔ کورونا وبا کے باعث فضائی سفر میں کمی کے باعث قومی فضائی کمپنی سمیت نجی ایئر لائنز نے کرایوں میں نصف کمی کر دی تھی، لیکن اب صورتحال میں بہتری آتے ہی یہ سہولت واپس لے لی ہے۔ ایکچولی یہ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ پیسنجرز نہ ہونے کی وجہ سے ایئر لائنز نے کچھ پروموشنز نکال لیے تھے۔ سب سے پہلے ایئر بلو نے جو ہے فیئر 5,000 روپیز کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دوسری ایئر لائنز کمپٹیشن میں آ گئی اور انہوں نے 5,000 to 6,000 اینڈ 6.5 کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ دن تک چلتا رہا، اس کے بعد 8,000 ہوا۔ اب آلموسٹ تقریباً 11,000 کا فیئر آ رہا ہے ڈومیسٹک کا، اسلام آباد یا لاہور کا۔ آئندہ دنوں میں دیگر روٹس کے کرایوں میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ذیشان احمد 24 نیوز کراچی۔ پاک فضائیہ کے نمبر 18 اسکواڈرن نے تاجکستان کے صدر کا پاکستانی فضاؤں میں استقبال کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن نے تاجکستان کے صدارتی طیارے کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر اسکارٹ دیا۔ فارمیشن لیڈر نے معزز مہمان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے قریبی اتحادی MKM کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد جمعرات کو وزیراعظم سے ملے گا۔ کراچی کے تاجروں کی شکایات اور بجٹ تجاویز حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے دورہ کراچی میں نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا جائے گا۔ ملاقات میں کمشنری نظام کے مستقبل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قریبی اتحادی MKM کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وفد آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ کورونا جہاں انسانی زندگیاں نگل رہا ہے، وہیں غربت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق کورونا کے باعث دنیا بھر میں 10 کروڑ مزدور بے روزگار ہو گئے، جس سے غربت میں اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا کے باعث ہونے والے مالی نقصان کو پورا کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2022 تک بے روزگار افراد کی تعداد 20 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ سیالکوٹ میں علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی کے نام پر یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ GC یونیورسٹی کے کیمپس کا سنگ بنیاد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہری نے رکھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، میاں اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کو ٹیکس دہندگان کے نام سے منسوخ کرنے کا جو منفرد مہم ہے اس کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور علامہ اقبال کی والدہ کے نام سے جی سی یونیورسٹی کے ایک نیو کیمپس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا ہے خواجہ مسعود صاحب جو سیالکوٹ کے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر شخصیت مانے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ دست مبارک سے جو ہے یہ جو ہے اس کا افتتاح کروایا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر عمران خان کے مشیر جناب عثمان ڈار کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے منصوبے یوں ہی لگتے رہیں گے، اور ان تمام منصوبوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے میاں اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان حکومت نے عثمان غنی صدیقی کو آئی جی جیل خانہ جات تعینات کر دیا۔ آئی جی جیل خانہ جات کا عہدہ خالی تھا۔ محکمہ داخلہ اور قبائل افیئرز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ سرکار نے ایک ماہ قبل عثمان غنی صدیقی کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد کی تھیں۔ حکومت نے آئندہ بجٹ میں 20 ارب روپے سے زائد کی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری کر لی۔ تنخواہ دار طبقے کو میڈیکل الاؤنس پر دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ عوام خبردار ہوشیار، بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بلکہ متعدد شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ بھی ختم کر دی جائے گی۔ 20 ارب روپے کی انکم ٹیکس چھوٹ پر کلہاڑا چلے گا۔ بھاری تنخواہ دار طبقہ کو میڈیکل الاؤنس پر دی جانے والی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ ٹیکس ہر بندہ دے رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں دے رہا ہے، جی ایس ٹی میں کسی صورت، لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کوئی حکومت کو چاہیے بینیفٹ دیں۔ کارپوریٹ ایگریکلچر انکم کے منافع پر دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ سبسڈیز کی آمدن اور قبائلی علاقہ جات کے افراد اور کاروبار کو دی گئی انکم ٹیکس چھوٹ کو بھی ختم کیا جائے گا۔ مہنگائی کو دیکھیں تو اس میں تو اس طرح سے کچھ سچ نظر نہیں آ رہا کہ وہ مزید غریبوں کے لیے یا لوگوں کے لیے کوئی اچھا کوئی بجٹ آئے گا۔ آئندہ بجٹ میں سوشل سیکیورٹی اداروں اور مزاربہ آمدن پر دی گئی ٹیکس چھوٹ بھی ختم کرنے کا پلان ہے۔ ایل این جی ٹرمینلز اور آپریٹرز کو دی گئی انکم ٹیکس چھوٹ بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تیسرا مکمل بجٹ 11 جون کو پیش کیے جائے کا امکان ہے۔ گزشتہ سال بھی کراچی کے شہری مہنگائی کی چکی میں پستے رہے۔ گزشتہ بجٹ کے بعد اشیاء خورونوش کی قیمتوں کی کیا صورتحال رہی، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عام آدمی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، ہم آپ کو اس رپورٹ میں بتانا چاہیں گے کہ ہول سیل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ کے اندر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کیا اثر اس بجٹ میں آئے گا، آئیے جانتے ہیں۔ آج یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں چنا بھی 2 لاکھ ٹن ہوتا ہے جو 12.5 لاکھ ٹن پہ ہوتا تھا، تو ہم زرعی ملک نہیں ہیں، امپورٹڈ ملک ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ کی ہی طرح ریٹیل مارکیٹ میں بھی گزشتہ بجٹ کا امپیکٹ بڑا ہی نمایاں رہا۔ تمام طرح اشیاء کی قیمتوں میں واضح اضافہ دیکھا گیا۔ کیا اضافہ رہا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ گزشتہ بجٹ کے بعد ریٹیل مارکیٹ میں سب سے زیادہ اضافہ تیل اور گھی کی قیمت میں ہوا، جو 170 اور 175 سے بڑھ کر 320 روپے تک پہنچ گئی۔ چینی 90 سے 105، آٹا 48 سے 65 روپے تک پہنچ گیا۔ مسور دال 100 روپے کلو سے بڑھ کر 140 روپے کی ہو گئی۔ دیگر اشیاء میں صرف 290 روپے کلو سے بڑھ کر 320 روپے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نمک کی پیداوار کرنے والا ملک پاکستان میں گزشتہ بجٹ کے بعد 800 گرام کی نمک کی تھیلی بھی 30 روپے سے بڑھ کر 50 روپے تک پہنچ گئی۔ مسالے کے ڈبے پر بھی 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہوا۔ تیل اور 170 روپے لیٹر تھا، آج 320 روپے لیٹر ہے۔ گھی 175 روپے تھا، 320 روپے کلو ہے۔ چینی 90 روپے تھی، آج 105 روپے ہے۔ آٹا 48 روپے تھا، 65 روپے ہے۔ بجٹ آنے سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجٹ ریلیف ملے گا، لیکن اندرونی طور پہ وہ بجٹ کے بعد بہت سی اشیاء، بہت سی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جیسے امپورٹڈ آئٹمس ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ٹیکس لگ گیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز اور ہول سیل کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پالیسی مرتب دے کہ جس سے شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین عبدالقیوم اور ساتھی رپورٹر ایاز رانا کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔